السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آخری پاری کی آخری صورت سورہ ناس، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الناس کا تعارف آپ سماعت فرما لیں۔ سورہ ناس مدنی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع 6 آیتیں ہیں۔ عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الناس رکھا گیا ہے۔ سورۃ الناس کے مضامین کیا ہیں؟ تو اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس صورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آئیں اب اس سورت کی پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی، یعنی سب انسانوں کے رب کی۔ اب یہاں پہ قل اعوذ برب الناس یعنی اے حبیب عرض کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصی یہاں پہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوتی ہے کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی ہے، یعنی انسانوں کی طرف فرمائی ہے۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ یہ لفظ یعنی الناس آیا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا۔ جب انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا مالک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا اور فرمایا الہ الناس، چونکہ چوتھی جگہ الناس سے مراد صالحین ہیں۔ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسے کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور 5ویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ فرمایا مالک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا اور سب کا حقیقی حاکم و مالک کہ دنیا میں بھی کسی کی حکومت یا ملکیت
ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے۔ آگے فرمایا الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود۔ معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے، اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود صرف الہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ آگے فرمایا بار بار وسا ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اب یہاں پہ جو فرمایا من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور پسپا ہونے والے کے شر سے یا چھپ جانے والے کے شر سے، اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے، اس سے دور رہتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کا بھی ذکر کرتا چلوں، یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے، جبکہ اچھے خیال کو الہام کہتے ہیں۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا اس پر لا حول یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور نفس امارہ کے غلبہ میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے، وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا۔ قوی دشمن سے قوی رب عز و جل کی پناہ مانگو۔ آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے شیطان زبان اور آواز سے نہیں بہکاتا، بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ بھی ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں سے۔ یہ بیان ہے کہ وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیطان انسان بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطانوں کی حرکتیں بجا لا کر انسانوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس سے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگیں، اس صورت میں یہ بھی درس دیا گیا ہے آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک وظیفہ بھی پیش خدمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع کر کے، یعنی دونوں کو ملا کر ان میں دم کرتے اور پڑھتے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتے، پھر فرماتے قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق پڑھتے، اور پھر فرماتے قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے تھے سارا جسم جو ہے وہ ان پھیرنے سے گھیر لیتے، اور یہ عمل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔
پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، یعنی یہ 3 صورتیں پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صورتوں کو صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرنی چاہیے رات کو سونے سے پہلے ضرور ان کو پڑھ کر سویا جائے تاکہ بری چیزوں کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے اور اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔